اور ایک ڈاکٹر ارشاد صاحب نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات رکھی تھی لیکن ہم نے سنی، ہمیں سمجھ نہ آئی۔ استغفار بنیادی طور پہ ایک صابن کا، ایک دھلائی کا، ایک صرف کا کام کرتی ہے۔ ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے کہ بندہ گناہوں سے آلودہ ہے۔ جب بندہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا گویا اس کا جسم، بدن میل کچیل میں چلا گیا، دل کالا ہو گیا، دل پہ نقطے پڑ گئے، دل بیمار ہو گئے، دل مریض ہو گئے، کفل پڑ گئے، مورے لگ گئی، پتھر ہو گئے، یعنی پورے کا پورا بدن بدبودار ہے، پورے کا پورا بدن مریض ہے، پورے کا پورا بدن گندا ہو چکا ہے۔ اب گندے بدن والے بھی معاشرے میں علماء کے پاس، مولویوں کے پاس آ کے کہتے ہیں فلاں تسبیح بتائیے، کوئی تسبیح بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ان کو بتایا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ، انشاءاللہ اس کے فضائل کے حوالے سے موقع ملا تو کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ تسبیحات کیا گناہوں سے لتھڑے ہوئے جسم کو، گناہوں سے آلودہ جسم کو اس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو فائدہ گناہوں سے پاک جسم کو پہنچائیں گی؟ اس کی مثال محدثین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو استغفار ہے یہ بنیادی طور پہ صابن اور صرف کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے کپڑے میل کچیل سے بھر جائیں، گندے غلیظ ہو جائیں، استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ میل کچیل اس سے دور کر دے گا۔ اب ریکوائرڈ ہے، اب ان کپڑوں کو ریکوائرڈ ہے کہ یہ کپڑے میل کچیل سے پاک ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر خوشبو بھی لگے، ان کے اوپر پرفیوم بھی چھڑکی جائے۔ وہ پرفیوم تسبیحات، تحلیلات، اللہ اکبر تکبیرات اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود پاک وہ ہیں۔ اگر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں صرف تسبیحات سے ہی اپنا کام چلا لوں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ عارضی طور پہ گندے کپڑے کے اوپر آپ جتنی مرضی پرفیوم چھڑک دیں تو وہ کتنی دیر بعد غائب ہو جائے گی، چند لمحوں کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہے گا۔ تو ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ میں نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا۔ اگر رسول اچھا یہ پڑھنے میں نا ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا، آپ میں سے جس بندے کو یہ تجربہ اور عادت ہو جائے نا، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ نیت وہی بات، امید بھی اللہ سے اور سوال بھی اللہ سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھنا شروع کریں، آپ 1 منٹ کے اندر ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، پوری کی پوری 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ میں۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی 10 تسبیحات نکال لیا کرو، ان کو لگتا ہے یہ بڑا لمبا وظیفہ۔ لیکن اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے، آزمائیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلی بات آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، پھر آپ کو مال دے گا، پھر آپ کو اولاد دے گا، پھر آپ کو رہائش گاہیں دے گا جن میں بڑے بڑے باغات ہوں گے، پھر ان باغات کو بھی اللہ خود ڈیکوریٹ کر کے دے گا، یعنی آپ کے پاس ایسے وسائل اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ڈیکوریٹ کر سکیں، یا آپ کی کھیتیاں ہوں گی، آپ کے باغات ہوں گے جن پہ وافر پھل آئے گا، یعنی ہر طرف سے رزق کی بارش کہاں سے آئے گی؟ اس استغفار سے آئے گی۔ اور سید الاستغفار، سید الاستغفار ایک وظیفہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی 1 مرتبہ صبح، صرف 1 مرتبہ، 10 20 100 دفعہ 1 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بلکہ جنت الفردوس میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں یاد تو کرتے نہیں، سب جائیں بخاری شریف اٹھائیں، سید الاستغفار دیکھیں کیا کہاں لکھا ہے، پڑھیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، بعض روایات میں لفظ ابو لک بذنبی اور بعد میں ابو بذنبی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 کے حرف کے فرق سے دونوں روایات موجود، آپ پڑھیں۔ یہ سید الاستغفار ہے، آپ اس کو صبح 1 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ شام پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے ساتھ اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے کرنا ہے تو اللہ رب العزت یہ سارے کے ساری 6 کی 6 برکات آپ کے اوپر نازل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں گناہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ارادہ کہ رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع کر دوں گا،
یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود نہیں، ارادہ یہ ہو اللہ تعالیٰ قبر تک وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توبہ استغفار ہے یہ صرف گناہ گاروں کو کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ یہ سابقہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی بھی سنت ہے، اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت آدم نے توبہ کی ہے، قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا، خود کا۔ حضرت نوح نے بیٹے کے لیے دعا کی نا، بعد میں کہا نا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اس چیز کا سوال کیا جو میرے پاس علم نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ سے جب بندہ مر گیا تھا دعا کی تھی نا، توبہ کی۔ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے دعا کی، توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو گویا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر چھوٹی خطا کو معاف فرما، اے اللہ ہر بڑی خطا کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، اے اللہ سر سے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ پیدائش سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہیں نافرمانیوں کے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جن کی حق تلفی کی ہے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جن کے حق دینے والے ہیں ان کے حق دینے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمارے حق دینے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ایک ایک پائی اتارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مشکلات کا بائی شکار ہیں ہر روز کہتے ہیں دعا کریں، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جن کے پیسے پھنسے میں ان کے پیسوں کو، یا اللہ ان کے پیسوں کو ادا کروا، یا اللہ ان کے پیسوں کو واپس لوٹا، یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ آپ سے التجا ہے یہ استغفار کا درس پڑا، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے جتنے اعضاء نے جو گناہ کیے ہیں یا اللہ سارے ہی معاف فرما، یا اللہ اس نیت پہ توبہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ سارے ہی معاف فرما، یا اللہ اس نیت پہ توبہ کر رہے ہیں یا اللہ کے اقرار بھی کرتے ہیں یا اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ جہالت سے ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ غفلت سے ظلم کر بیٹھے ہیں، یا اللہ شیطان لعین کے شر کا شکار ہو کے گناہ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما، یا اللہ چھوٹا بڑا ہر گناہ معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔